وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی دو چھوٹی آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 185 آیت ہے یہ، اور 22واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کو الگ کر دینے کی کوئی دلیل ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے رمضان میں سارا قرآن نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ایک معرفت کی بات یہ ہے کہ رمضان رمز سے لیا گیا ہے، اور رمز عربی میں کہتے ہیں، اور جب ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں تو شدت کی گرمی کے معنی ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالی رمضان کو شدت کی گرمی میں اتارا ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو یہ دور ایسا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کب بھیجا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی، اللہ کی نافرمانی جب قوم کر رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو اسی طرح سردار دو جہاں، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ظلم و زیادتی بڑی ہوئی رہتی ہے اور شراب عام ہو جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فخر کرتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ظلم و زیادتی بڑھ گئی تھی، تو اسی کو قرآن کریم میں شدت کی گرمی کہا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا قرآن رمضان میں نہیں اتارا گیا۔ یا اللہ جو فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 30 پارے
پورے 30 پارے صرف رمضان میں ہی نہیں اتارے گئے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان رمز سے لیا گیا ہے، اور رمز کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی. تو یہاں شدت کی گرمی کا مطلب یہ ہے کہ جب ظلم و زیادتی بڑھی ہوئی تھی، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی تھی، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو جب دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے ساتھ معجزے تھے، کرامات تھے اللہ کے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزات تھے کہ آپ جب اپنے آنسو کو پھینکتے تو ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ معجزے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ معجزے تھے، سب کے ساتھ معجزے تھے. مگر جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ معجزہ بہت اعلیٰ و بالا تھا، کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہے، سارے انبیاءوں کے باپ ہے. اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم امت مسلمہ سارے امتوں کی سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ سارے قبلوں کا سردار ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ میں جو آیت نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، ایسا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، نہ کہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نہ کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کسی کے اوپر یہ وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی وحی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کیا. تو آپ کا دین کامل دین ہے، آپ کا قبلہ کامل قبلہ ہے، آپ مکمل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل، تورات، زبور، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اس میں مسلمان کے آنے کی بشارت ہے. مسلمان سردار الامت کہا گیا ہے. دوسرے کتابوں میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو سردار الامت کہا گیا ہے ہمیں. مگر ہم آج کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم آج؟ کیا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں سردار کہا گیا ہے. کسے سردار کہا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بادشاہ کو مقرر کرنا ہے، ایک قوم میں بادشاہ کو مقرر کرنا ہے، تو سب اس کے اندر وہ ساری صلاحیت موجود رہنی چاہیے جو بادشاہ کے اندر ہے. تو سردار کے اندر بھی وہ ساری صلاحیت رہنی چاہیے. جب جا کے وہ سردار بنتا ہے تو پھر ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم سردار کہلاتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں لا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے ساتھ معجزے تھے، رسولوں کے ساتھ معجزے تھے، مگر میرے ساتھ جو معجزہ تھا وہ سب سے اعلیٰ و بالا معجزہ ہے. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ معجزہ کیا ہے؟ تو سنیے جواب کیا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم وہ معجزہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم رحمان نے یعنی اللہ نے قرآن کو نازل کیا
علم القرآن، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. پہلے قرآن کا علم دے رہے اور پھر انسان کو پیدا کر رہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جب ہم اس کے اندر غور کریں، اس پہ غور کریں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ آنے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل جو جہالت بھری دنیا تھی، جو مکے میں، جو عرب میں جو جہالت بھری تھی، تو وہ انسان کی صورت میں جانور تھے. وہ لوگ انسان کب کہتے ہیں؟ انسان ان سے، انس یعنی محبت. انسان ان سے ہے، انس یعنی محبت. تو کیا وہ انسان کہلائے؟ دل میں ذرا بھی محبت نہیں تھی وہ لوگ کے. چھوٹے بچیاں جب زندہ ہوتے تھے تو زندہ دفن کر دیتے تھے، پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ کی ناشکری کرتے تھے کہ ہمیں کیوں اولاد نہیں دیا، ہمیں کیوں بچہ نہیں دیا، بچی کیوں دیا. تو کیا یہ محبت ہے؟ تو کیا وہ انسان کہلاتے ہیں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، جب قرآن کے آیتیں نازل ہوئے، سب سے پہلے سورہ بقرہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کو جا کے سمجھائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. اور وہ علم القرآن کے بعد خلق الانسان، انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں تھے مگر جانور تھے، انسان کی شکل میں تھے مگر جانور تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کا علم دیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں انسان. تو پھر ہم دیکھتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، شدت کی گرمی کا دور، ظلم و ستم سہنے کا دور. ادل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 30 پارے ایک ہی مہینے میں نہیں اتارے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں اتارے گئے. تو کیا یا اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن؟ تو اس میں جب ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے وہ، جس میں قرآن کریم اتارا گیا. اور یہ قرآن کریم، ایک شاعر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اشعار لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی. غور فرمائیے گا، آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا شمس، اندھیرا بھاگا. آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے قرآن زمین پر اترا، ورنہ قرآن نہیں اترتا تھا زمین پر. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا. تو کیا ہے پہاڑ؟ کیا ہے؟ ظاہری پہاڑ پہ اتاریں گے اللہ قرآن؟ وہ پہاڑ کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، تو کیسا اتاریں گے اللہ؟ تو یہ پہاڑ کا مطلب یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. اگر اللہ ان لوگوں کے اوپر اگر قرآن اتارتا تو وہ لوگ اسے نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا ہے کہ آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنے اوپر اتار لے سکتے ہیں. اور پھر جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا، تو جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سناتے گئے تو خاموش نہیں بیٹھ گئے، خالی سن لیے ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل ہونا شروع کرے، ہر ایک آیت پر عمل کرنا شروع کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب مشرکان مکہ لڑائی کر رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے،
تو وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں صحابہ ہمیں قتل نہ کر دے. تو وہاں پر مشرکان مکہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کو نیزوں پہ اٹھاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ جائیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پیپر کی قرآن ہے، ہم تو عملی قرآن ہے. آپ سنیے الفاظ کو سنیے کہ فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ کی قرآن ہے، ہم تو عملی قرآن ہے. تو عملی قرآن کا ہمیں عملی قرآن بننا چاہیے. قرآن کا علم تو لیتے ہیں مگر اس کے پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے. جب عمل کر کے ہم بات کسی کو بولتے ہیں تو جب اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اسی لیے آگے فرماتا ہے اللہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی. حق اور باطل کیا ہے؟ اسی لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا. یہاں دیکھتے ہیں جنگ بدر میں کہ ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھانجا ہے تو ایک طرف ماما ہے، ایک طرف چاچا ہے تو ایک طرف بھتیجا ہے. تو یہ فرق کر دے رہے تھے صحابہ کرام، اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے تھے کہ یہ ہمارے والد صاحب ہے، ہمیں ان کو نہیں مارنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غر کہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کا، کیونکہ جب آپ اسلام قبول کرے تو آپ کا بیٹا اسلام قبول نہیں کرے تھے. جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بیٹے اسلام میں داخل ہوئے اور ابا جان سے فرمائے اے ابا جان، جنگ بدر میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ آپ میرے تلوار کے زر میں آگے تھے مگر میں آپ کو نہیں مارا کیونکہ آپ میرے والد صاحب ہیں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جواب سنے، آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اگر تو میرے تلوار کے زر میں آتا تو میں تیرے مار دیتا ہوں. تو دیکھیے کیسی محبت صحابہ سے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے ایسی محبت. جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک شہید ہو جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آپ تیر چلاتے رہتے ہیں. اور جب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے زید تیر چلاتے جاؤ، تم پر سے میرے ماں باپ قربان. تو کیا تھا یہ کیسی محبت تھی، کیسے صحابہ تھے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، زید تیر چلاتے جاؤ. آپ اکیلے تنے تنا کھڑے تھے، تیر چلاتے. تو ایسی محبت تھی. جب قرآن کریم آیا حق اور باطل میں فرق کر کے بتایا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، سب کھول کر بتا دیا. پھر آگے فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہے کہ اس کے روزے رکھے. تو یہ مہینہ کیا ہے؟ اور یہاں پر صوم کا، قرآن کریم میں روزے کو صوم کا لفظ دیا گیا ہے. صوم کے معنی ہیں رک جانے کے. تو جب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جب تم اس مہینے کو پاؤ. ابھی میں آپ کو کہا کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور رمضان رمز ہے اور رمز شدت کی گرمی، اور یہ جو مہینہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہے کہ اس کے روزے رکھے. روزے کیا ہے؟ صوم کیا ہے؟ روزہ فارسی لفظ ہے، صوم عربی لفظ ہے. جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو رک جانے کے معنی آتے ہیں. تو کس سے رک جانا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دنیا کو حلال کر دیا ہے، ہمارے اوپر بیوی بچوں کو حلال کر دیا ہے، ہمارے اوپر کھانا پینا حلال کر دیا ہے. تو جب ہم اس مہینے کو پائیں تو ہم ان ساری چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کو پائے، تو ہمیں دنیا کو ترک کر دینا چاہیے. اور موجودہ زمانے کی قیامت دیکھو، دین کے خاطر کوئی ولی ہو بیٹھا، علم زن جوانی کو نظر کر دے کر ہے کوئی دین محمد کا مت والا. آپ چاہے روڈ پہ جا کے پوچھے، کسی آدمی سے پوچھے، ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھے کہاں جا رہے ہو، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، کالج کو جا رہا ہوں. دوسرے آدمی سے پوچھے، وہ کہے گا کہ میں اسکول جا رہا ہوں. کسی سے پوچھے، وہ کہے گا کام کے لیے جا رہا ہوں. کوئی نہیں کہے گا کہ ہم دین اسلام کے کام کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، ہم مندر مٹ کو جا رہے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کو اسلام میں داخل کریں. کیا کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. اسی لیے کیونکہ دین کی ہوس زیادہ ہو چکی ہے، آج کل دنیا کی ہوس بہت زیادہ ہو چکی ہے، دین کو چھوڑ دے رہے ہیں. صرف رمضان آئے تو نماز پڑھتے ہیں، صرف رمضان آئے تو قرآن پڑھتے ہیں. صرف نماز قرآن سے نہیں ہوگا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ویسی نماز پڑھنا ہے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پڑھتے تھے. کیسی نماز پڑھتے تھے؟ نماز سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. خالی سجدے تو پوری دنیا کرتے ہیں، مگر جب عشق کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے عشق کا سجدہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہی مزہ کچھ اور ہے. حضرت علی کا بہترین واقعہ ہے کہ جب آپ کے پیر کو تیر لگتی ہے تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آتے ہیں کہ تیر کو نکالے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے تکلیف ہوگی. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جب علی نماز میں کرتے ہیں تو جب تیر نکال. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ امام الفقراء شیر خدا جب نماز کو کرتے ہیں تو تیر کو نکالتے ہیں، آپ کو ذرے بھی تکلیف نہیں ہوتی، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیر سے تیر نکال رہے ہیں. تو ویسی نماز پڑھنا ہے. اسی لیے نماز پڑھنے کے 2 طریقے بتائے گئے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے اندر اس کی صلاحیت نہ ہو تو ایسا پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایسی نماز پڑھنا ہے. پھر صوم کے معنی رک جانے کے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا تو ہمیں دنیا نہیں کرنا ہے، ہمیں بیوی بچوں کو چھوڑ دینا ہے، ہر چیز چھوڑ دینا ہے، ہر چیز سر کر کے آپ کے قدموں میں آنا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑے بڑے باغات تھے، بہت زیادہ مال تھا، مگر سب کو ترک کر کے حضرت عثمان غنی کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا. غنی یعنی مالدار گھرانے سے تھے آپ، تو سب کچھ ترک کر کے بس آپ کی خدمت میں آتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر
میں ہو تو اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم سفر پہ ہیں یا ہم بیمار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث اسی لیے ہوئے کہ عرب کو مسلمان کرے، عربستان کو مسلمان کرے. تو مسلمان کرنے کے لیے یہ 4 جوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. وہ 4 جوہر کیا ہے؟ تبلیغ جو غیر اقوام میں کرنا ہے، پھر ہجرت جب زیادہ سطح تو ہجرت کا حکم ہے، غزوات جو اپنا مال لوٹا گیا ہے وہ واپس لے، اور جہاد ان سے لڑے. کیونکہ مکے میں رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تھا کہ جہاد کرو یا غزوات کرو یا روزے رکھو. تو یہ ہجرت کی دوسری سال، کیونکہ ہجرت کے بعد ایک مرکزیت قائم ہوئی تھی، ایک دار الفتح، ایک دار العلوم قائم ہوا تھا مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر کرو. تو یہاں پر اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے حکم کے اوپر اترو، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کے اوپر اترو. اور جو بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بیمار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری صدی سب سے بہترین دور میرا دور، پھر میرے بعد کا دور، پھر میرے بعد کا دور. 300 ایئرز کا دور جو بتایا گیا ہے یہ بہترین، یعنی یہ شہادت کا دور ہے. پھر اس کے بعد 1000 سالہ دور، 1000 ایئرز کا دور، وہ فیض عوج کا دور ہے. یہ فیض عوج کا دور ٹیڑھا میڑھا دور ہے. اس کے اوپر توجہ کریں کہ یہ فیض عوج کا دور جو ہے، یہ دور اس میں سارے فرقے بن گئے تھے اور لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے، لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، عیسائی میں جا رہے تھے، کوئی ہندوازم میں جا رہے تھے، کوئی جین، کوئی بدھسٹ بن جا رہا تھا. تو یہ دور کو فیض عوج کا دور کہا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اور اللہ کی بڑائی کرو. اللہ کی بڑائی کب ہوتی ہے؟ اللہ کی بڑائی کب ہوتی ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی جب ہوتی ہے جب ہم تبلیغ اسلام کریں، جب ہم غیر مسلمان کو مسلمان بنائیں، غیر مسلمانوں پر جا کے اسلام کی دعوت پیش کریں، تو جب اللہ کا شکر ہوتا ہے. صرف نماز پڑھنے سے اللہ کا شکر نہیں ہوتا، صرف روزے کر رہنے سے اللہ کا شکر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ جاؤ جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل رہا. مکے میں رہے تک آپ یہ 4 رولز کو فالو کرتے تھے: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض. اور جب مدینے کو آئے ہجرت کر کے تو یہ 4 دوسرے 4 رولز ہے: تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد. اور اللہ تعالیٰ بنا کے لاتا حالات کو، صرف ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. قرآن میں ہو غوطدن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت ہو. تو قرآن کے اندر غوطہ ڈالو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت آسان ہے قرآن، صرف سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کی.
اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نہیں کرتے تو آج ہم یہاں نہیں رہتے. اس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر کرو. ہدایت کیوں کرے اللہ تعالیٰ ہمیں؟ تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم تبلیغ کرو، تاکہ اسلام کی دعوت پیش کرو. اسی لیے ہدایت دیا ہے اللہ نے ہمیں. تیرے زندگی کا مقصد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعلیٰ درجہ رکھا ہے، سارے قوموں کا سردار بنایا ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کریں. اور کام سے ہوتی ہے دنیا میں، فقیر اللہ والے فرماتے ہیں کہ کام سے ہوتی ہے دنیا میں بڑائی ہر وقت، جب کام کچھ بھی نہ ہو تو نام کا پیٹو ڈنکا. ارے تم کام نہیں کر رہے تو نام کی کیا ضرورت؟ کام کی اہمیت بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی یہی کرے. کام کیا ہے؟ یہ دنیاوی کام نہیں بلکہ دینی کام. دینی کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو. اسی لیے میں ایک واقعہ بتا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی سیٹ بوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب جھاڑ بڑے ہوئے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے آزو بازو سے جو کانٹے دار درخت ہے اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، وہاں اسے کھلا رکھتا ہے اور کتوں سے بلیوں سے بچاتا ہے. تو جب وہ جھاڑ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ کا مالک آ کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ باغ کا مالک اسے پالا، اسے پوسا، اسے بڑا کرا. پھر اس کے بعد جب اس کے اندر پھل آیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. تو یہی معاملہ ہمارا ہے. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائے اسے عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے فنا فی الوجود، اپنے اندر فنا ہو جاؤ. اور ہم کیوں پیدا ہوئے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ فنا فی الوجود. پھر فنا فی الشیخ، مرشد کے اندر فنا ہونا ہے. ہم باہر دیکھیں گے کہ مرشد مرید بناتے. مرشد کا مطلب ہے رشد دینے والا، اور مرید لا یرید، کہ مرید کا ارادہ مرشد کا ارادہ ہوتا ہے. اور جب ہم کسی کے اوپر بیعت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا فکر، اس بات کی غور کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے اور وہ اللہ سے تعلقات پیدا کرنے والا. تو جب جا کے ہمیں اس کے اوپر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہیے تاکہ وہ ہمیں رشد دے. پھر فنا فی الشیخ ہونے کے بعد وہاں رک جانا نہیں چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے. فنا فی الرسول، یہ بہت بڑا مقام ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر فنا ہوتے ہیں تو ہمارا مقام بھی اعلیٰ و بالا ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں وہ فنا فی الرسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنا ہو کر آپ کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد فنا فی اللہ، یہ تو اور بالا اعلیٰ و بالا مقام.
جب ہم اللہ میں فنا ہوتے ہیں تو ہم باقی ہو جاتے ہیں، بقا باللہ۔ اسی لیے یہاں اللہ تاکہ تم شکر کرو، شکر کرنا بس یہی ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، کہ پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو تکلیف سے نیکی کرنا ہے۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ آرام میں رہے، ہمیشہ تکلیف میں تھے۔ مشرکان مکہ ہمیشہ تکلیف دیتے تھے، تاکہ یہاں تک کہ جب آپ یہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ کو آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی تکلیفیں دیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سارا دور تکلیف میں رہا۔ کس کے لیے تکلیف اٹھائے؟ کس کے لیے تکلیف اٹھائے؟ صرف ہمارے لیے تکلیف اٹھائے، اس امت مسلمہ کے لیے تکلیف اٹھائے، اور آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے اس امت کے واسطے۔ تو ہمارا مقام کیا ہے؟ لیکن آج دیکھیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اگر وہ زمانے کو یاد کریں تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جنگ بدر جو ہوئی وہ صرف ہمارے واسطے ہوئی، اس امت کو بچانے کے واسطے، اسلام کو بچانے کے واسطے جنگ بدر۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے۔ دیکھ کیا چیزیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ کیوں لڑتے تھے؟ تاکہ فرقان کو حاصل کرے، اس لیے اس کے یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کر کے بتائے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ اب حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہے۔ اسی لیے ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی قوت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 313 تھے جو ہزاروں کے اوپر اپنا جیت حاصل کرے، مگر آج ہم نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے، ہوں میں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے، اس کو منظور کیا تو نے ایسا مجھ پر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم انا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله